استغفار کی اہمیت۔ اس اہم عنوان کی توضیح کے لیے الصف الاول سے نورین تاج کو میں دعوت سخن دیتی ہوں کہ آپ آئے اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ فلتتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ محترم و مکرم صدر محفل، مشفق معلمین و معلمات، میری پیاری دینی بہنوں، آج اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے استغفار کی اہمیت۔ اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے آیتیں آئی ہیں جو استغفار کا حکم دیتی ہے اور استغفار کرنے والے کی تعریف کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 106۔ معزز سامعین و سامعات، احادیث میں بھی استغفار کی بڑی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا۔ مسلم۔ استغفار کی اتنی اہمیت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معزز سامعین و سامعات، استغفار سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں بھی استغفار کرتے ہو۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دل کو معاصی سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ بندے کو ہمیشہ اس کی ضرورت ہے۔ اسے صبح و شام، رات و دن، کھلا و چھپا استغفار کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے بے چین رہنا چاہیے، کیونکہ خیر و برکت حاصل کرنے کا ذریعہ اور نقصانات کو دور کرنے کا سبب ہے۔ اس سے قلبی و بدنی اعمال میں مزید قوت حاصل ہوتی ہے اور ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار سے بردباری، وقار اور حد جیسی صفت حاصل ہوتی ہے۔ بس جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرے تو وہ اپنے آپ کو استغفار کے زیور سے آراستہ کرے۔ استغفار کی وجہ سے بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے اور کثرت سے نیکیوں کے سبب گناہیں مٹ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، استغفار کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم توبہ و استغفار اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آئے دن اللہ کے جانب سے آزمائشوں کا شکار ہو رہا ہے۔ کبھی ہمیں کورونا کے نام پر ڈرایا جاتا ہے تو کبھی دیش چھوڑنے کی دھمکی دی جاتی ہے، تو کبھی آذانوں اور نمازوں پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ ایسی نازک صورتحال میں ہم استغفار کو لازم پکڑنے کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔